أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق و زیبا ہے کہ اس نے ہمیں رمضان مبارک پانے کا ایک بہترین موقع عنایت فرمایا، اور اس ماہ مبارک میں مختلف عبادتوں کو انجام دینے کا اللہ رب العالمین نے ہمیں موقع عنایت فرمایا۔ تقریباً ماہ رمضان گزر چکا، بس ابھی گنتی کے 2-4 دن باقی ہیں۔ اللہ رب العالمین اسے بھی ہمارے حق میں اچھے انداز میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہم سب کو اس میں زیادہ سے زیادہ عمل صالح کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ معزز حضرات و خواتین، نوجوانوں اور معصوم بچوں، قرآن مجید میں جو مضامین بہت زیادہ استعمال ہوئے ہیں، وہ کون سے مضامین ہیں، وہ کون سے ٹاپک ہیں، اگر انسان غور کریں تو مختلف مضامین ہیں۔ آخرت ہے، توحید ہے، رسالت ہے، جنت ہے، جہنم ہے، یہ سب بہت زیادہ قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں اللہ رب العالمین نے بارہا اس کا تذکرہ کیا ہے۔ خاص طور پر جنت اور جہنم کا تذکرہ قرآن مجید اس کو بہت زیادہ استعمال کیا ہے۔ تقریباً آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین جنت کے بارے میں مختلف مقامات پہ مختلف انداز میں جنت کن لوگوں کے لیے ہے، جنت پانے کے لیے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، جنت اللہ رب العالمین کن لوگوں کو عطا کرے گا، اور جنت میں اللہ رب العالمین نے ان کے لیے کیا کیا نعمتیں بنائے رکھا ہے، ان سب چیزوں کو اللہ رب العالمین نے تفصیل سے جہاں ذکر کیا، فوری طور پہ اللہ رب العالمین جنت کے تذکرے کے بعد اور اس کی نعمتوں کے تذکرے کے بعد فوری طور پہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے مختلف صورتوں میں یہی اسلوب ہے کہ جہنم، اس کی عذابات، اس کی خوفناکی اور اس کا ڈراونا، یہ سب چیزوں کا بھی اللہ رب العالمین تذکرہ کیا ہے۔ معزز حضرات، اب سوال یہ ہے کہ کیوں اللہ رب العالمین جنت اور جہنم کا تذکرہ اتنی تفصیل سے کیا ہے؟ تقریباً ہم لوگ پڑھتے ہیں جنات تجری من تحتها الانہار، جنات تجری من تحتها الانہار۔ سوال یہ ہے کہ کیوں اللہ رب العالمین بکثرت بہت زیادہ جنت اور جہنم کے بارے میں تفصیلات سے بتائے ہیں؟ میرے پیارے بھائیوں، اس کا جواب سیدھا سادہ اور مختصر جواب یہ ہے کہ ہم سب بندے حق پر ثابت رہنے کے لیے دین اسلام پر ثابت رہنے کے لیے جنت اور جہنم کا تصور انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی بھی انسان دین اسلام پر ثابت قدم رہنا چاہتا ہو، حق پر ثابت قدم رہنا چاہتا ہو، اس کے لیے اپنی ارمانوں کو قربان کرنا پڑتا ہے، اپنی خواہشات کو قربان کرنا پڑتا ہے، اپنی تمناؤں کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ جب کبھی انسان اپنی تمناؤں کو دین اسلام پر ثابت قدم رہتے ہوئے قربان کرتا ہے تو یہی تصور اس کے اپنے ذہن میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی جنتوں میں تو ہمیں نعمتیں ہیں، اس نعمتوں کے مقابلے میں ان ارمانوں کو قربان کرنا، ان خواہشات کو قربان کرنا، ان تمناؤں کو قربان کرنا ہمارے لیے آسان ہے۔ اس کے برعکس
بعض مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ انسان ارمانوں کو تو قربان آسانی سے کر دیتا ہے، لیکن خواہشات نفس اس کی پیروی اور اس کو ترک کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ جب کبھی انسان خواہشات نفس کی پیروی کرنے لگتا ہے، اس کے سامنے جہنم کے عذابات کا تذکرہ ہو، کون سے گناہ کی وجہ سے انسان اپنے من کی بات ماننے کی وجہ سے، اپنی نفس کی بات ماننے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے کیا کیا عذابات تیار کر رکھا ہے، یہ اگر انسان ذہن میں لا لیں تو اس کے لیے دنیا میں رہتے ہوئے اپنے نفس سے جہاد کرنا، اپنے نفس سے لڑنا اور مشقتوں کو جھیلنا اور اسلام پر ثابت قدم رہنے کی پوری کوشش کرنا، یہ دونوں کام آسان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین جنت و جہنم کا کثرت سے تذکرہ کیا ہے۔ میرے بھائیوں، جنت و جہنم کے تعلق سے چھوٹا ایک عقیدہ بھی بیان کرتے ہوئے میں آگے بڑھتا ہوں۔ جنت و جہنم حق ہے میرے بھائی، یہ کوئی تصوراتی بات نہیں ہے، یہ کوئی خیالی بات نہیں ہے، خیالی پلاؤ نہیں ہے کہ جنت نامی کوئی چیز نہیں ہے، جہنم نامی کوئی چیز نہیں ہے، ویسی بات نہیں ہے۔ دعائے قنوت میں ہم بہت ساری دعائیں پڑھتے ہیں، والجنت حق والنار حق، جنت بھی برحق ہے، جہنم بھی برحق ہے۔ آج بھی اللہ رب العالمین تیار کر رکھا ہے اپنے مؤمن بندوں کے لیے، اور آج بھی اللہ رب العالمین جنت و جہنم دونوں کے دونوں موجود ہے، صحیح معنوں میں ہے، اصل حق ہے، یہی ہے، کوئی تصوراتی بات نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ اشکال پیدا کرتے ہیں کہ یہ سب کے سب تصوراتی بات ہے، انسان کو زیادہ حق پر ثابت قدم رہنے کے لیے اس طرح کی باتیں ہیں، ایسی بات سب نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جنت کے تعلق سے مختلف باتیں بیان کیا ہیں۔ یہ جنت کیا ہے؟ مختصر الفاظ میں یہی کہ اللہ رب العالمین اپنی نیک بندوں کا ابدی اور دائمی ٹھکانہ ہے۔ ہمیشہ ہمیشہ اللہ رب العالمین کے نیک بندے، اللہ رب العالمین کے متقی بندے اس میں ہوں گے اور اس کی نعمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے، اس کی لذتوں سے بھرپور فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ اللہ رب العالمین نے جنت کو کئی ایک نام سے قرآن مجید میں یاد کیا ہے، کئی ایک نام: دار السلام، سلامتی والا گھر، دار المتقین، متقیوں کا گھر، دار القرار، قرار پانے کی جگہ، دار الاخرہ، آخرت کا گھر، جنات النعیم، نعمتوں والے باغات، اور جنات عدن، سدا بہار نعمتیں۔ اللہ رب العالمین جنت کے تعلق سے قرآن مجید میں کئی ایک الفاظ سے جنت کو یاد کیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ ایک بات یاد رہیں کہ جنت کو پانا آسان بھی ہے، مشکل بھی ہے۔ جنت کو پانا آسان بھی ہے، مشکل بھی ہے۔ آسان بھی ہے، مشکل بھی ہے، یہ کیسے؟ آسان بھی ہے، مشکل بھی ہے، یہ کیسے؟ جنت کو پانا آسان ایسے ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث میں بیان فرمایا کہ جنت اگر کوئی بھی انسان پانا چاہتا ہے تو جنت ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دی گئی ہے، اور جہنم من پسند چیزوں سے گھیر دی گئی، خواہشات نفس سے گھیر دی گئی۔ کوئی بھی انسان جنت آسانی سے پانا چاہتا ہو تو وہ ناپسندیدہ باتوں کو اپنی زندگی میں ترک کریں، چھوڑ دیں، رب العالمین کا تقوی اختیار کریں، رب العالمین کا ڈر اور خوف اپنے دل میں پیدا کریں، تو انشاءاللہ ضرور بضرور وہ اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی جنت کو بآسانی پا سکتا ہے۔ قرآن مجید میں کئی ایک مقامات پر اللہ رب العالمین نے اسی بات کو تفصیل سے بیان کیا، کہ یہی بیان کیا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اللہ رب العالمین سے ڈرا، جی اس کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنی نفس کی باتوں کو ماننے سے وہ اپنے آپ کو روکے رہا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے مختلف مقامات پہ ہی فرمایا ہے کہ جنت، اس کا پانا اور اس کی قیمت کیا ہے، ہماری اپنی جان ہے، ہماری اپنی زندگی ہے، ہماری اپنی یہ حیات طیبہ ہے۔ الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیث میں فرمایا کہ جنت
اس کی قیمت ادا کرو. اس کی قیمت کیا ہے؟ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، کہ جنت کی قیمت ادا کرو. جنت کی قیمت اس دنیا میں کیا ہو سکتی ہے میرے بھائیوں؟ جنت کی قیمت یہی ہے کہ انسان اپنی زندگی لگا دیں رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری میں، اپنی جان لگا دیں، اپنا مال دولت سب کچھ لگا دیں. اللہ رب العالمین نے اسی کے بارے میں فرمایا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یقیناً مؤمن جی اپنے نفسوں کے بدلے میں، اپنے جان کے بدلے میں، اپنے مال کے بدلے میں، ان سب چیزوں کے بدلے میں جنت خریدتے ہیں. اس دنیا میں ہوتے ہوئے جنت کی قیمت ہماری اپنی جان ہے، ہماری اپنی زندگی ہے، ہماری اپنی دولت ہے، ہماری اپنی کمائی ہے. یعنی جنت کے شوق میں، جنت کی طلب میں ہم ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنے کا ہمارے اندر جذبہ ہو. میرے پیارے بھائیوں، جب جنت کا لفظ سنتے ہیں تو اس کی وسعت کیا ہے، اس کی گہرائی کیا ہے، اس کی لمبائی کیا ہے، اس کی چوڑائی کیا ہے. صحیح اور سچی بات یہی ہے کہ کوئی بھی انسان جنت کی چوڑائی کتنی ہو سکتی ہے، جنت کی لمبائی کتنی ہو سکتی ہے، کوئی بھی انسان اپنے ذہن میں مکمل تصور نہیں لا سکتا. اللہ رب العالمین نے اس کی وسعت، اس کی گہرائی، اس کی چوڑائی وغیرہ کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اے لوگوں، اللہ رب العالمین کی مغفرت کی جانب دوڑتے چلے آؤ اور جنت کی طرف بھی بھاگے چلے آؤ. عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اس کی چوڑائی کتنی ہے؟ اس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے. زمین و آسمان کے برابر اس کی اگر چوڑائی ہوگی، لمبائی کتنی ہے، اس کے حدود اربع کتنا ہے، وہ کتنے چوڑے ہوں گے، کتنے لمبے ہوں گے، یہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو نہیں معلوم. میرے پیارے بھائیوں، جنت کن چیزوں سے بنی ہے؟ جنت میں اللہ رب العالمین نے اپنے متقی بندوں کو گھر دینے کا وعدہ کیا، فلان چیزیں دینے کا وعدہ کیا، فلان چیزیں دینے کا وعدہ کیا. جنت کن چیزوں سے بنی ہے؟ جنت کی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام حدیث میں فرماتے ہیں کہ جنت کی ایک اینٹ بھی سونے کے ہوں گے، چاندی کے ہوں گے، اور درمیان میں جو چونا اور مسالہ وغیرہ جو لگواتے ہیں وہ کستوری کے ہوں گے، خوشبودار چیزیں ہوں گے. اور جو کوئی انسان اس میں داخل ہو جائیں وہ ہمیشہ اس میں رہے گا. وہاں انسان کے کپڑے میلے کچیلے نہیں ہوں گے. وہاں انسان جس عمر میں داخل کر دیے جائیں اور اسی عمر میں وہ انسان ہمیشہ وہاں رہے گا. جنت میں انسان کس عمر میں داخل کیے جائیں گے؟ دیکھیے کہ اس امت کی عمر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے 60 سے لے کر 70 بتلائے ہیں. 60 اور 70 کا درمیانی عمر کیا ہے؟ 30 اور 30 پر 3. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیث میں یہ بھی بتلایا کہ کوئی بھی بوڑھا انسان جنت میں نہیں جائے گا. جس کسی کو بھی اللہ رب العالمین جنت میں بھیجنا ہوگا، اللہ رب العالمین اس کو 30 یا 30 پر 3 سال کی عمر میں بھیجیں گے. 30 اور 30 پر 3 سال کی عمر میں انسان جنت میں جانے کے بعد 30 پر 3 سال کی عمر میں یا 30 سال کی عمر ہی میں رہے گا. ہزاروں سال، 30 پر 3 لاکھ ہزار سال بھی جنت میں رہنا پڑے، وہاں وقت ٹراول نہیں کرے گا. یہاں جو دنیا میں لیل و نہار کی یہ گردشیں جو دیکھتے ہیں، رات دن رات مہینے سال، وہاں اس طرح سے نہیں ہوں گے. وہاں ابدی نعمتوں میں ہوں گے. اللہ رب العالمین ہر ایک کو عین جوانی کی عمر میں جنت میں اللہ رب العالمین داخل کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھیا آئی تھی. بوڑھیا آ کے کہنے لگی اللہ کے نبی دعا کیجئے اللہ رب العالمین مجھے جنت عطا کریں. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ بوڑھیاؤں کو نہیں، عمر رسیدہ لوگوں کو اللہ رب العالمین جنت میں داخل نہیں کرتا. وہ رونے لگی. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ازراہ مذاقاً اسے پھر بتانے لگے کہ کوئی بھی انسان کس عمر میں بھی اس دنیا میں انتقال ہو، اسی عمر میں اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل نہیں کرتا، بلکہ اس کی عمر
30 یا 30 پر 3 سال کی عمر میں اللہ رب العالمین جنت میں داخل کرتا ہے۔ جنت کا عام ماحول کیا ہوگا؟ جنت کا عام ماحول میرے پیارے بھائیوں، مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے سلام کرتے رہیں گے، فرشتے آپس میں مسلمانوں کو دیکھ کر سلام کرتے رہیں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کیا ہے، فرشتے بھی جب کبھی اہل ایمان سے، مسلمانوں سے ملیں گے اور انہیں سلام کرتے رہیں گے، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، تمہارے لیے سلامتی ہے، تمہارے لیے سلامتی ہے۔ دنیا میں جیتے ہوئے بہت صبر آزما زندگی گزاریں، ان تمام نعمتوں کو پانے کے لیے تم لوگوں نے صبر کیے، اور یہ ایک ایسا موقع بھی آئے گا، ایک ایسا موقع بھی آئے گا، وہاں کا ماحول اتنا اچھا ہوگا کہ رب العالمین اپنے خاص بندوں کو سلام پیش کرتا رہے گا۔ قرآن مجید نے کہا سلام قولا من رب الرحیم، رب رحمان رحیم کی جانب سے بھی سلام ہی سلام ہوں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، جنت کی منزلیں کتنی ہوں گی، جنت کے درجات کتنے ہوں گے، کتنے کیٹیگریز ہوں گے؟ جنت میں تقریباً 100 درجات ہوں گے، 100 کیٹیگریز ہوں گے، یہ ایک نہیں دو نہیں۔ اللہ رب العالمین جس کسی کو جنت میں داخل کر دیں، ایسا اللہ رب العالمین معاملہ نہیں کرے گا ہر ایک کو ایک ہی درجہ دیں، ہر ایک کو ایک ہی کیٹیگری دیں، بلکہ اللہ رب العالمین ان کے عمل کے اعتبار سے، ان کی تقوی کے اعتبار سے، ان کی جذبے کے اعتبار سے اللہ رب العالمین معاملہ کرے گا۔ جنت میں تقریباً 100 درجے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیث میں فرمایا ان فی الجنت 100 درجہ، کہ 100 درجات ہوں گے، 100 منزلیں ہوں گے، 100 کیٹیگریز ہوں گے، منزل بمنزل، منزل بمنزل۔ اللہ رب العالمین اہل ایمان کو ان کے اپنے تقوی کی بنیاد پر، ان کے اپنے عمل صالح کی بنیاد پر، ان کی اچھائیوں کی بنیاد پر ان کے برابر کا درجہ اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی حدیث میں فرمایا کہ ایک درجہ اور دوسرے درجے کے درمیان کا فاصلہ کتنا ہوگا؟ ما بین الدرجتین کما بین السماء والارض، زمین اور آسمان کے درمیان کا جو فاصلہ ہے اتنا فاصلہ ہوگا۔ اور سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہوگا؟ جنت الفردوس ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی حدیث میں فرمایا فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوا الْفِرْدَوْسَ، جب تم اللہ رب العالمین سے جنت مانگو، یہ مت مانگو اے اللہ جنت دے دے، جنت میں ایک گھر دے دے، ایک کونا دے دے، یہ مت مانگو، بلکہ اللہ رب العالمین سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ سب سے جو اعلیٰ درجہ ہے، جو سب سے بلند و بردر درجہ ہے، وہی چیزیں آپ مانگو۔ جب کبھی کوئی بھی مسلمان اللہ رب العالمین انہیں جنت میں داخل کر دیں، میرے پیارے بھائیوں، وہ اپنی من چاہی زندگی میں ہوں گے، وہ اپنی من چاہی زندگی میں ہوں گے۔ یہاں پر ہمارے لیے چند قیود ہیں، چند شرائط ہیں، یہ مت کھاؤ، یہ مت چھیو، یہ مت کرو، حلال حرام سب یہاں، لیکن اللہ رب العالمین جب جنت میں ہمیں داخل کر دیں وہاں حلال و حرام کی بات نہیں ہوگی۔ انسان من چاہی چیزوں کو کھا سکتا، انسان من چاہی چیزوں کو لے سکتا، اپنا سکتا۔ قرآن مجید نے اسی کی تصویر کشی کی وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، جنت میں جب اہل جنت کو داخل کر دیے جائیں گے، اس جنت میں ان کے اپنے نفسوں کو، ان کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک کرنے والی چیزیں، ان کے اپنے نفس، ان کے اپنے دل جو کچھ خواہش کریں وہ سب کی سب چیزیں اللہ رب العالمین وہاں عطا کرے گا۔ ان کی اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے جو بھی چیزیں ہونا ہے اللہ رب العالمین سب کی سب چیزیں وہاں پر عطا کرے گا۔ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہاں ہمیشگی کی زندگی ہوگی، دائمی زندگی ہوگی، ابدی زندگی ہوگی۔ وہاں پر موت و حیات کا معاملہ نہیں ہوگا، موت و حیات کا معاملہ جنت میں نہیں ہوگا۔ جب کبھی کوئی بھی انسان اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخل کر دیں، دنیا کی طرح اسے کوئی رنج لاحق نہیں ہوگا، اسے کوئی دکھ لاحق نہیں ہوگا، اسے کوئی مصیبت لاحق نہیں ہوگی، اس کو کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوگی، بلکہ وہاں کی زندگی ہمیشہ کے لیے مسرت ہی مسرت ہے، امن ہی امن ہے، سلامتی ہی سلامتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ان المتقین فی مقام امین، کہ متقی لوگ مقام امین میں ہوں گے، امن و امان کے ساتھ ہوں گے، اور وہاں پر
جنتیوں کی خدمت کے لیے اللہ رب العالمین نے حسین اور جمیل خوبصورت موتیوں کے مانند نوجوان لڑکے بھی اللہ رب العالمین انسان کو عطا کرے گا۔ وہ نوجوان لڑکے ہمیشہ اس کے اطراف و اکناف گھومتے ہوں گے اور وہ جو چاہیں، جس کوالٹی کی چاہیں، جس مقدار کی چاہیں، جیسا وہ چاہیں ویسی وہ سب چیزیں پیش کرتے رہیں گے۔ مثال کے طور پہ کوئی بھی ایک شربت پینا چاہیں، اس میں کتنی شکر زیادہ ہو یا کم ہو، جس کوالٹی کے انسان جو چاہتا ہے وہ سب چیزیں اللہ رب العالمین وہاں اپنے بندوں کو عطا کرتے رہیں گے، اور اس کے اطراف و اکناف خوبصورت حسین جمیل خادم ہوں گے، نوکر ہوں گے جو اس کے اطراف و اکناف گھومتے ہوں گے، اور وہ بھی موتیوں کے مانند ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے اسی کے بارے میں فرمایا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ، کہ ان کے اطراف اکناف نوجوان لڑکے خوبصورت لڑکے گھومتے ہوں گے، پھرتے ہوں گے، محفوظ کیے ہوئے موتیوں کے مانند ہوں گے، وہ بہت ہی خوبصورت ہوں گے۔ اللہ رب العالمین جنت میں اہل جنت کو سب سے بڑی خوشخبری یہ بھی سنائے گا کہ جنت میں جانے کے بعد، میرے پیارے بھائیوں، جنت میں جانے کے بعد اللہ رب العالمین ہم سے ناراض ہو یہ بات نہیں ہوگی۔ ایک ہی مرتبہ ہے کہ کوئی بھی انسان جنت میں چلے جائیں، جنت میں جانے کے بعد ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ رب العالمین ہمارے کسی کام سے، کسی بات سے، کسی وجہ سے ہم سے ناراض ہو اور پھر ہمیں نار جہنم میں بھیج دیں، ایسی بات نہیں ہوگی۔ وہاں پر سب سے بڑی چیز جو ہمیں مہیا ہوگی وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی برضا ہو جائیں گے، ہم سے خوش ہو جائیں گے، ہمیں رضوان من اللہ اکبر عطا کریں گے۔ اللہ رب العالمین کی رضامندی، اللہ رب العالمین کی خوشنودی اللہ رب العالمین ہمیں عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بھی اس کا وعدہ کیا ہے کہ رضوان اللہ فی الجنہ، کہ جنت میں جانے کے بعد جنتیوں سے اللہ رب العالمین بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے۔ خوش ہونے کے بعد وہاں پر ناراضگی کی کوئی بات نہیں ہوگی، وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اہل الجنہ جنت میں ہوں گے، جنتیوں کے نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوں گے، ان سے پوچھے جائیں گے اے جنتیوں کیا اللہ رب العالمین کا وعدہ سچ ہے؟ جنتی کہیں گے جی ہاں، اللہ رب العالمین نے دنیا میں رہتے ہوئے اس قرآن مجید میں جو کچھ وعدہ کیا تھا اس وعدے کے مطابق اللہ رب العالمین نے یہ سب چیزیں دیا نہیں دیا، یہ سب سوالات اللہ رب العالمین کریں گے۔ اہل جنت کہیں گے کہ جی ہاں جی ہاں، اللہ رب العالمین ہر طرح کی نعمتوں سے اہل الجنہ کو مالا مال فرمائیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کہے گا کہ یہ ایک اور نعمت باقی ہے، یہ ایک اور نعمت باقی ہے، وہ ہے دیدار الہی۔ اللہ رب العالمین کا دیدار ہم سب کریں گے، اللہ رب العالمین کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اللہ رب العالمین کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ رب العالمین اہل الجنہ اپنی نعمتوں سے، جنت کی نعمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوں گے۔ اس وقت اللہ رب العالمین اپنا پردہ ہٹائے گا، اہل الجنہ تمام کے تمام رب العالمین کا دیدار فرمائیں گے۔ دیدار فرماتے ہوئے اہل الجنہ یعنی جنتیوں کی حالت کیا ہوں گی؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، ان کے چہرے مارے خوشی کے چمک رہے ہوں گے، بہت ہی حشاش بشاش ہوں گے، وہ اپنے رب کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوں گے، اور اپنی رب کو دیکھ کر ان کو اتنی خوشی لاحق ہوگی کہ وہاں کی ہر نعمت اس کے بعد ان کو ہیچ نظر آئے گی۔ جس رب العالمین کے لیے، جس رب العالمین کی بات کو مان کر انہوں نے ایمان لے آئے تھے، اس کی بات کو مان کر انہوں نے عمل کیے تھے، اللہ رب العالمین اپنا دیدار اہل الجنہ کو اس وقت فرمائیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم دنیا میں رہتے ہوئے براہ راست ان کمزور آنکھوں سے اللہ رب العالمین کا مشاہدہ نہیں کر سکتے۔ قرآن نے کہا لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار، لوگو تم اللہ رب العالمین کو دیکھ نہیں سکتے، وہ تمہیں
ہی احاطہ کیا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کو دیکھنے کی آرزو اور خواہش ظاہر کی، اللہ رب العالمین اپنا تجلی پہاڑ پہ ظاہر کیا تو بے ہوش ہو کے گر پڑے، لیکن اللہ رب العالمین یہ نعمت اللہ رب العالمین جنتیوں کو جنت میں عطا کرے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، جتنی بھی چیزیں قرآن مجید میں جنت اور اس کی نعمتیں اور اس کی ابدی اور دائمی نعمتیں، جتنی بھی باتیں ہیں، یہ سب کے سب کسی بھی انسان کے ذہن میں مکمل طور پہ اس کا احاطہ ناممکن ہے، کہ مکمل طور پہ احاطہ یہ ناممکن ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث میں فرما دیا کہ جنت کی نعمتوں اور اس کی خوبیوں کا مکمل احاطہ، کہ جنت میں یہ ہوں گے، یہ ہوں گے، یہ ہوں گے، یہ ہوں گے، یہ سب چیزیں کسی بھی انسان کے ذہن میں مکمل طور پہ لے آنا اور کسی بھی خطیب کو، واعظ کو اس کی مکمل طور پہ وضاحت کرنا یہ ناممکن ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جنت اور اس کی نعمتوں کا تذکرہ فرما رہے تھے، فرماتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا فیہا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ اللہ رب العالمین اس میں وہ نعمتیں رکھا ہے کہ ما لا عین رأت، کہ ابھی تک ہماری اپنی آنکھوں نے، کسی کی آنکھوں نے اس کو نہیں دیکھا، اس کا مشاہدہ نہیں کیا، ولا اذن سمعت، اور نہ کسی کی کانوں نے اس کو سنا ہے، ولا علی قلب بشر ولا خطر علی قلب بشر، کسی بھی انسان کے دل میں اس کا تصور کا گزر بھی نہیں ہوا۔ تو جنت اللہ رب العالمین اس طرح تیار کر رکھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بات کہا کرتے تھے کہ جنت، اس کی نعمتیں، اس کے دودھ کی نہریں، شراب کی نہریں اور ہر چیز، پرند چرند، ہر نعمتیں جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں تذکرہ کیا ہے، یہ قریب المعنی کے لیے ہے، معنی کی وضاحت کے لیے ہے۔ معنی کی وضاحت کا کیا مطلب؟ حور عین کا تذکرہ کیا ہے، شراب کا تذکرہ کیا ہے، پھلوں کا تذکرہ کیا ہے، انسان اپنی من چاہی چیزوں کا کھائے گا، پیے گا، یہ سب چیزوں کا جو تذکرہ کیا ہے، یہ انسان کو سمجھنے کے لیے ہو بہو یہی چیزیں جنت میں نہیں ہوں گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی فرماتے ہیں، صرف دنیاوی نعمتیں اور جنت کی نعمتوں کے درمیان نام کا اشتراک ہے، نام میں یہ دونوں مشترک ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں ویسے نہیں ہوں گے۔ مثال کے طور پر سیب کوئی کھانا چاہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ کوالٹی کے سیب دنیا کے اعتبار سے، اسی طرح سیب جنت میں ہوں گے کیا؟ نہیں، اس سے بھی اعلیٰ ہوں گے۔ کوئی بھی انسان شراب پینا چاہے، کوئی بھی دودھ پینا چاہے، دودھ اعلیٰ سے اعلیٰ مختلف چیزیں اس میں ملا کر بہترین، لذیذ اور مزیدار بنانا چاہیں، اس طرح کے شراب ہوں گے کیا؟ اس طرح کے دودھ ہوں گے کیا؟ نہیں، اس سے بھی اعلیٰ ہوں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں یہی فرمایا۔ میرے پیارے بھائیوں، جنت پانے کے لیے ہی ہم لوگ دنیا میں آئے ہوئے ہیں۔ یہ جنت اور جہنم یہ سب حق ہے، برحق ہے، یقینی معنوں میں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اسراء و معراج کے سفر میں جنت و جہنم کے سیر کروائے، اور قرآن مجید کا ترجمہ ہم میں سے اکثر کے پاس ہے۔ جنت کی نعمتیں ذرا پڑھ کر دیکھیے، جنت کی نعمتوں کا ذرا مشاہدہ کر کے دیکھیے۔ سورۃ الرحمن آج آپ نے تلاوت سنی، اس کا ذرا ٹرانسلیشن ذرا پڑھ کر دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے مؤمن بندوں کے لیے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے، کیا کچھ تیار کر رکھا ہے۔ اگر ہم ان سب چیزوں کو ذرا گہرائی سے پڑھیں گے، سمجھیں گے، یقیناً میرے بھائیوں، یقیناً اس دنیا میں جیتے ہوئے اسلام پر ثابت قدم رہنا ہمارے لیے آسان ہے، اور اس دنیا میں جیتے ہوئے مشقتوں کو جھیلنا، اپنے نفس سے جہاد کرنا، اپنے نفس سے لڑنا اور بہت سارے ہماری اپنی ارمانوں کو، ہماری اپنی خواہشوں کو ترک کرنا، یہ سب چیزیں آسان ہو جائیں گی۔ خاص کر میرے پیارے بھائیوں، دعا بھی کرنا نہ بھولیں، روزانہ 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ جنت کے طلبگار بننا چاہتے ہو، جنت کا ٹھکانہ ہمارا اپنا ہو، یہ اگر ہم چاہیں تو ضرور دعا بھی کریں۔
خاص کر یہ رمضان کے مہینے میں گنے چنے دن باقی ہیں، اس میں ضرور دعا کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک عظیم حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من سأل اللہ الجنہ 3 مرات قالت الجنہ اللہم ادخلہ الجنہ، جو کوئی انسان 3 مرتبہ جنت کا مطالبہ کریں، جنت میں جانے کا شوق ظاہر کریں، جنت میں داخلے کے لیے دعائیں کریں، تو جنت خود اللہ رب العالمین سے سفارش کرے گی، جنت خود اللہ رب العالمین سے سفارش کرے گی۔ اللہم ادخلہ الجنہ، اللہ رب العالمین سے جنت کہے گی اے اللہ فلاں بندہ تیری اس بنائے ہوئے گھر میں آنا چاہتا ہے، تیری ان نعمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، اے اللہ فلاں بندے کو تو جنت میں داخلہ عطا فرما۔ اسی طرح ومن استجار من النار 3 مرات قالت النار اللہم اجرہ من النار، کہ جو کوئی بندہ نار جہنم کے بھیانک عذابات سے، اس کے خوفناک مناظر سے، ان سب چیزوں سے بچ کر زندگی گزارنا چاہتا ہو اور اس کے لیے روزانہ 3 مرتبہ بکثرت دعائیں کرتا ہو، جہنم خود اس کے بارے میں اللہ رب العالمین سے سفارش کرے گی اے اللہ اس بندے کو تو نار جہنم سے بچا دے۔ میرے پیارے بھائیوں، بات مختصر یہی کہ صحیح معنوں میں اس دنیا میں رہتے ہوئے دین اسلام پر چلنا ہمارے لیے آسان ہوگا اور اپنے نفس سے لڑنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ آسان اس وقت ہوگا کہ جنت کیا ہے اور اس کی نعمتیں کیا ہے۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات میں جو آتے ہیں وہ سب اگر 1 مرتبہ بھی پڑھ لیں ہم، ضرور ہمارا معاملہ آسان ہو جائے گا، ہمیں اس دنیا میں جیتے ہوئے حق پر ثابت قدم رہنا آسان ہو جائے گا۔ صحیح اور سچی بات یہی ہے، جنت اور جہنم کا تذکرہ تو ہم بہت زیادہ سنے ہیں، لیکن اس کی نعمتیں کیا ہیں اور جہنم کے خوفناک مناظر کیا ہیں، اس میں طرح طرح کے عذابات کیا ہوں گے، یہ ہمیں صحیح طور پہ نہیں معلوم۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جنت اور جہنم اس کا ذرا مطالعہ کریں، اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں اور معلومات حاصل کر کے اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنائیں تاکہ ہمارا اپنا داخلہ جنت میں ہو۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں جنتی والے اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرمائیں۔ رب العالمین ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرمائیں۔ ہمارے جو بھی بھائی بہن، ہمارے جو باپ دادا مائیں بہنیں جو بھی ہم سے رخصت ہو گئے ہیں، اللہ رب العالمین ان تمام کو جنت میں داخلہ عطا فرمائیں۔ اس ماہ مبارک میں، رمضان مبارک میں، ہم سب کا داخلہ جنت میں داخل ہونے والے نیک اور خوش نصیب بندوں میں اللہ رب العالمین ہمیں شامل فرمائیں۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔